فصل فی الامر المطلق، یہ فصل ہے امر مطلق کے بیان میں۔ امر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امر مطلق اور ایک ہے امر مقید۔ امر مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو خالی ہو ایسے قرینے سے جو دلالت کرنے والا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر۔ تو امر کی دو قسمیں، امر مطلق اور امر مقید۔ امر مطلق وہ جو ایسے قرینے سے خالی ہو جو دلالت کرنے والا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر، اور مقید وہ ہے جس میں کوئی قرینہ ہو لزوم کا یا عدم لزوم کا۔ اب یہ جو امر مطلق ہے اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ امر جو آئے گا وہ کس کے لیے آئے گا۔ تو امر کے تقریباً یہاں پر 16 معنی لکھے ہوئے ہیں کہ امر جو ہے کبھی جو ہے ندب کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فکاتبوہم کہ انہیں مکاتب بنا دو۔ کبھی امر توبیخ کے لیے آتا ہے، جیسے عمل ما شئتم ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اور کبھی امر تعجیز عاجز کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے فاتوا بصورۃ مثلہ فاتوا بصورۃ من مثلہ، اور کبھی امر جو ہے ارشاد رہنمائی کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان واستشہدوا، اور کبھی احسان جتانے کے لیے آتا ہے، امتنان کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان کلوا مما رزقکم اللہ، اور کبھی امر جو ہے اکرام کے لیے آتا ہے، تعظیم کے لیے آتا ہے، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، اور کبھی امر جو ہے تعدیب کے لیے آتا ہے، جیسے کل مما یلیک، حضور نے فرمایا تھا شاید عبداللہ ابن عباس کو۔ اور اسی طرح کبھی امر جو ہے تخییر کے لیے آتا ہے، جیسے کونوا قردۃ خاسئین، اور کبھی اہانت کے لیے آتا ہے، جیسے ذق انک انت العزیز الکریم، اور کبھی امر جو ہے دعا کے لیے آتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی، اور کبھی احتکار کے لیے آتا ہے، القوا ما انتم ملقون۔ تو یہ معنی۔ اب اس کے اندر فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ جب امر مطلق آئے گا تو وہ کس معنی کے لیے ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ندب کے لیے آئے گا، بعض کہتے ہیں کہ اباحت کے لیے آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ توقف کیا جائے گا۔ اور جمہور اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ امر مطلق جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، اختلف الناس فی الامر المطلق، کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے امر مطلق میں۔ امر مطلق میں لوگوں سے مراد فقہائے کرام مجتہدین نے اختلاف کیا امر مطلق میں کہ اس کا موجب کیا ہے۔ وجوب کے لیے آتا ہے، ندب کے لیے آتا ہے، اباحت کے لیے آتا ہے، توقف کیا جائے گا، کس کے لیے آتا ہے۔ امر مطلق کسے کہتے ہیں؟ اب وہی بیان کریں۔ ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، امر مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو خالی ہو، امر مطلق وہ ہے جو خالی ہو عن القرینۃ ایسے قرینے سے، الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم جو دلالت کر رہا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر۔ نحو قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہاں پر دیکھیں نہ قرینہ کوئی بھی قرینہ، نہ لزوم کا نہ عدم لزوم کا، تو معلوم ہوا یہ کیا ہے، امر جو ہے وجوب کے لیے ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سننا کیا ہے، واجب ہے۔ وقولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فتکونا بس تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ تو یہاں پر ولا تقربا بمانا اجتنبا ہے، ولا تقربا بمانا اجتنبا ہے کہ تم دونوں پرہیز کرو۔ والصحیح من المذہب، اور صحیح مذہب سے، یعنی صحیح مذہب یہ ہے کہ ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا جو موجب ہے، امر کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہے، وجوب ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے، فعل پر عمل کرنا واجب ہے۔ الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، مگر جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے، جب دلیل قائم ہو جائے کہ امر اباحت کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے، یا جو ہے اس پر کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ امر اس معنی میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہے امر اگر امر مطلق ہو
اور کوئی کرینہ نہ ہو، اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو، تو پھر وہ امر کیا ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ، اب یہاں سے دلیل ذکر کریں گے، دو دلیلیں ذکر کریں گے، ایک عرفی اور ایک عقلی۔ نقلی دلیل میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے عرفی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ عرفاً بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکم مانے کو اطاعت کہتے ہیں، فرمان برداری کہتے ہیں، اور ترک امر کو، حکم پر عمل نہ کرنے کو معصیت کہتے ہیں۔ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِیَّةٌ، اس لیے کہ امر کو ترک کرنا یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ كَمَا أَنَّ الْإِئْتِمَارَ طَاعَةٌ، جیسے کہ اتمار مانے بجا لانا، حکم کو بجا لانا، فرمان برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ طاعت ہے۔ قال الحماسی، اب یہاں سے ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حماسہ والے شاعر نے کہا ہے، حماسہ درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں قدیم شعراء کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اشعار ہیں، اور وہ دلیل ہیں کہ کہاں پر نصب پڑھنا ہے، کہاں پر فتح پڑھنا ہے، کہاں پر جر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عربی لغت کے اعتبار سے دلیل بنتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ حماسی شاعر نے بھی امر کے ماننے کو، حکم کے ماننے کو کیا کہا ہے؟ اطاعت کہا ہے، اور امر کے ترک کو، نافرمانی کو، انہوں نے کیا کہا ہے؟ معصیت کہا ہے۔ اطاعتی لیامری کی بصرم حبلی مریہم فی احبتہم بذاکی، اطاعتی تو نے اطاعت کی، لیامری کی، اپنے حکم دینے والوں کی، عامر اور جمع مذکر سالم عامرون، اور حالت نصبی اور جری میں عامرین، پھر جو ہے اضافت کی وجہ سے جمع کا نون، تثنیہ کا نون آپ پڑھ چکے ہیں، گر جاتا ہے، تو نون گر گیا، لیامری کی، تو نے اطاعت کی اپنے حکم دینے والوں کی، بصرم حبلی، حبلی رسی کو کہتے ہیں، حبل رسی کو، اور سرم مانے کاٹنا، میری محبت کی رسی کو کاٹنے کے ساتھ، مریہم، مرمرا مری، مرمرا مرو مری، مریہم، تو انہیں حکم دے، فی احبتہم، ان کے دوستوں کے بارے میں، بیزا کسی چیز کا، یعنی انہوں نے تجھے کہا کہ تو مجھ سے قطع تعلق کر لے، مجھ سے جو ہے معاملات ختم کر دے، تو انہوں نے تو نے ان کی اطاعت کی، میری محبت کی رسی کو کاٹ دیا، اب تو بھی انہیں حکم دے ان کے دوستوں کے بارے میں، بیزا کی اسی چیز کا، فہم ان طاوعوک فتاوعیہم، پس اگر وہ تیری اطاعت کریں، فتاوعیہم، تو بھی ان کی اطاعت کر، وَإِنْ عَصَوْكِ، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں، فَعْصِ مَنْ عَصَاكِ، تو بھی نافرمانی کر جس نے تیری نافرمانی کی، جس نے تیرا حکم نہ مانا اس کا تو بھی حکم نہ مان۔ ان لوگوں کے کہنے پر تو نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، رشتہ ختم کر دیا، منہ مول لیا، وہ تیرے خیر خواہ نہیں ہیں، اگر تیرے خیر خواہ ہیں تو پھر تو بھی کیا کر کہ ان کو حکم دے کہ وہ بھی اپنے دوستوں سے کیا کر لیں؟ قطع تعلق کر لیں، پھر دیکھ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو بھی مجھ سے قطع تعلق کر لے، لیکن اگر وہ تیرا حکم نہیں مانتے تو بھی ان کا حکم نہیں مان۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس میں حکم ماننے کو کیا کہا گیا ہے؟ اطاعت، اور حکم کے نہ ماننے کو کیا کہا گیا ہے؟ معصیت، نافرمانی، ٹھیک ہے۔ قال الحماسی، حماسی نے کہا، یعنی حماسہ والے شاعر میں سے ایک شاعر نے کہا، اطاعت لیامری کی بصرم حبلی، تو نے اطاعت کی اپنے حکم دینے والوں کی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے کے ساتھ، مریہم فی احبتہم بذاکی، تو نے حکم دے ان کے دوستوں کے بارے میں، ان کے محبوبوں کے بارے میں اسی چیز کا، فہم ان طاوعوک فتاوعیہم، بس اگر وہ تیری اطاعت کریں تو پس تو بھی اطاعت کر ان کی، وَإِنْ عَصَوْكِ، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں، فَعْصِی، تو نافرمانی کر، مَنْ عَصَاكِ، جو تیری نافرمانی کرے، وَالْعِصْیَانُ فِيمَا يَرْجِعُ، یہ عبارت میں نے درست کروائی تھی، لکھ دی تھی،
بعض نسخوں میں نہیں ہے، کتابت کی غلطی ہے۔ عبارت کیا ہے؟ وَالْعِصْيَانُ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ الشَّرْعِ، یہ عبارت کتابوں میں نہیں ہے، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو لکھ لو۔ ہے جی چلیں ٹھیک ہے، جن کتابوں میں نسخوں میں نہیں ہے ان میں لکھ دینا وَالْعِصْيَانُ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ الشَّرْعِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ، سبب سے آگے تو عبارت ہے۔ وَالْعِصْيَانُ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ الشَّرْعِ، کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی، عصیان نافرمانی فیما ان چیزوں میں، یرجع الی حق الشرع جو لوٹتی ہیں، الی حق الشرع شریعت کے حق کی طرف، یعنی ان چیزوں میں نافرمانی جو شریعت کا حق ہیں، جو حق شرع ہیں، ان چیزوں میں نافرمانی سبب للعقاب، یہ کیا ہے؟ سبب ہے سزا کا، عقاب سزا، یہ سبب للعقاب سبب ہے عقاب کا۔ وتحقیق ہو، اب اس کی تحقیق بیان کر رہے ہیں۔ وتحقیق ہو، اور اس کی تحقیق یہ ہے ان لزوم الاعتمار انما یکون بقدر ولایت العامر علی المخاطب، کہ ان لزوم الاعتمار، کہ اعتمار معنی فرمان برداری کا، فرمان برداری کا لازم ہونا، نیچے کتاب رکھی ہوئی ہے آپ نے، ان لزوم الاعتماری، کہ فرمان برداری کا لازم ہونا، انما یکون بقدر ولایت العامری، یہ جو ہے فرمان برداری کا لازم ہونا یہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، علی المخاطب مخاطب پر، یعنی جس قدر عامر کو ولایت ہوگی مخاطب پر اس قدر اس پر فرمان برداری کرنا بھی لازم ہوگا۔ ولہذا اسی وجہ سے اذا وجہت صیغۃ الامر الی من لا تلزمہ طاعتک اصلا لا یکون ذلک موجبا للاعتمار، اسی وجہ سے جب تو متوجہ کرے صیغۃ الامر، امر کے صیغے کو، یعنی تو سے حکم دے، الی من، جب تو متوجہ کرے امر کے صیغے کو، الی من، اس شخص کی طرف، لا تلزمہ طاعتک، جس پر تیری اطاعت لازم نہیں ہے، اصلاً سرے سے، سرے سے ہی جس پر تیری اطاعت لازم نہیں ہے، لا یکون ذالک موجبا للاعتمار، تو یہ جو ہے صیغہ امر کا متوجہ کرنا، اس کو حکم دینا، لا یکون ذالک موجبا للاعتمار، یہ فرمان برداری کو ثابت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، موجب للاعتمار بھی نہیں ہوگا۔ لا یکون ذالک، تو یہ متوجہ کرنا صیغہ امر کو، لا یکون ذالک، یہ جو امر کا متوجہ کرنا ہے یہ موجب للاعتمار نہیں ہوگا، فرمان برداری کو ثابت کرنے والا، واجب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا، آپ کے یہاں وجہت لکھا ہے نا، کیا ہے؟ تو ہے نا، تا پہ زبر پڑیں، اور جب آپ امر کو متوجہ کریں الی من، اس شخص کی طرف، یلزمہ طاعتک من العبید، جس پر تیری اطاعت لازم ہے، تیری فرمان برداری لازم ہے، من العبید یعنی غلاموں میں سے، یعنی غلام جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، اگر آپ ان کی طرف امر کے صیغے کو متوجہ کریں، لزمہ الاعتمار، تو ان پر لازم، اس پر لازم ہے فرمان برداری کرنا، آپ کے امر کی اطاعت کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے، لا محالۃ، قطعی طور پر، یقینی طور پر، اس پر کیا ہے؟ آپ کے حکم کو پورا کرنا، آپ کے امر کی اطاعت کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ حتی لو ترکہ اختیارا، یہاں تک کہ اگر وہ اسے، آپ کے امر کو، آپ کے حکم کو چھوڑ دے، اختیارا جان بوجھ کر، یستحق العقاب عرفا و شرعا، تو وہ عقاب سزا کا مستحق ہوتا ہے، عرفا و شرعا، عرفا اور شرعا بھی، عرف میں بھی اس کو کیا دی جاتی ہے؟ سزا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، آپ نے اس کو حکم دیا، وہ آپ کے حکم کو پورا نہ کرے، آپ کی فرمان برداری نہ کرے، تو آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
جب آپ صیغہ امر کو متوجہ کریں اس شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے، یعنی غلام وغیرہ، لازمہ الاتمار لا محالۃ، تو اس پر فرمان برداری کرنا، آپ کے امر کی اطاعت کرنا قطعی طور پر اس پر لازم ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے، آپ کے امر کو چھوڑ دے، ترک کر دے اختیاراً، جان بوجھ کر، یستحق العقاب عرفاً و شرعاً، تو وہ عقاب کا مستحق ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، عرفاً و شرعاً، عرف میں بھی اور شرع میں بھی۔ تو کہہ رہے ہیں اب جب یہ آپ نے جان لیا کہ ایک دنیاوی معاملات ہیں، ان کے اندر آپ کا خادم ہے، نوکر ہے، وہ آپ کا حکم نہ مانے جی، تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جب دنیاوی معاملات میں ہماری ملک ناقص ہے جی، تو اگر وہ ہمارا حکم نہ مانے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ذات کہ جس کی عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے اندر ملکیت کامل ہے، ہر جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کیا ہے؟ کامل ہے۔ تو جب ایک جس کی ادنا اور ناقص ملکیت ہے، اس کا اگر حکم نہ مانا جائے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے، عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے آپ کو عدم سے وجود دیا اور وہ ذات جس کی ملکیت کامل ہے، اگر اس کا حکم نہ مانا جائے پھر تو یہ بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ عقاب کا باعث ہوگا، سزا کا باعث ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا، اس کی فرمان برداری کرنا، یہ لازم ہے اور کیا ہے؟ واجب ہے۔ فعلی ھذا عرفنا، تو یہ جو ہم نے مثالیں ذکر کی، فعلی ھذا عرفنا، تو اس سے یہ ہم نے جان لیا کہ ان لزوم الاتمار بقدر ولایت الامر، کہ فرمان برداری کا لازم ہونا، امر کو بجا لانا، حکم کو بجا لانا، بقدر ولایت الامر، یہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے۔ جتنی عامر کی ولایت ہوگی اس قدر امر کو پورا کرنا بھی لازم ہوگا، فرمان برداری کرنا بھی اس قدر لازم ہوگی۔ اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، جو ہم نے کہا کہ فرمان برداری کا لازم ہونا یہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فنقول، تو ہم کہتے ہیں، ان اللہ تعالی ملکن کاملا، ان للہ تعالی، ان آپ کے ہاں 3 لام لکھے ہوئے ہیں، آپ کے نسخے میں، اس موبائل میں تو صحیح ہے، پی ڈی ایف میں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں 3 لام لکھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، کتابت کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیں، 2 لام کریں، ایک لام کے نیچے کسرہ لگا دیں اور دوسرے پر کھڑی زبر لگا دیں۔ ان للہ تعالی ملکن کاملا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے ملک کامل ہے، فی کل جزء من اجزاء العالم، عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے اندر، ہر جز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو ملک ہے وہ کیا ہے؟ کامل ہے۔ وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ، اور اسی کے لیے تصرف ہے، اسی کے لیے تصرف ہے، کیف ما شاء، جس طرح وہ چاہے، وارادہ اور ارادہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک جو ہے وہ کامل ہے، عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے اندر، تو اسی کو اختیار ہے، اسی کا تصرف ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرے اور جس طرح چاہے وہ ارادہ فرمائے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب یہ ثابت ہو گئی بات کہ ان من لہ الملک القاصر فی العبد، کہ وہ شخص جس کی ملکیت قاصر ہے فی العبد، غلام ہے، کان ترک الاتمار سببا للعقاب، کہ اس کی فرمان برداری کو چھوڑنا، حکم کو بجا لانا، اتمار کہتے ہیں بجا لانا، ٹھیک ہے، فرمان برداری کرنا، تو وہ شخص جس کی ملکیت قاصر ہے فی العبد، غلام میں، کان ترک الاتمار، تو اس کی فرمان برداری کو چھوڑنا، سببا للعقاب، یہ سبب ہے سزا کا، عقاب کا۔ فما ظنک، تو تیرا کیا خیال ہے، فی ترک امر من، فما ظنک،
تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا گمان ہے، فی ترک امر من، اس ذات کے امر کو چھوڑنے میں، اس ذات کے امر کو ترک کرنے میں، اوجدک من العدمی، جس نے تجھے وجود دیا، جس نے تجھے وجود دیا، من العدم، عدم سے، وعدل، اور برسایا، بہایا، علیک، آپ پر، شعابی بن نعم، نعمتوں کی بارش کو۔ تو جس کی ملکیت قاصر ہے اس کا امر نہ مانیں، اس کی فرمان برداری کو چھوڑ دیں، تو یہ سبب ہے عقاب کا۔ تو وہ ذات جس نے تجھے وجود دیا عدم سے اور تجھ پر نعمتوں کی بارش برسائی، تو اس ذات کے امر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے امر پر تو عمل کرنا کئی درجہ اولا ہے، واجب ہے جی، اس کے امر کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں سمجھے؟ تو پھر جب دنیاوی ایک شخص جس کی ملکیت قاصر ہے اس کا حکم نہ مانے تو یہ سزا کا سبب ہے، تو جب اللہ کا حکم نہ مانیں گے تو پھر اس پر کتنی سزا ہوگی، سمجھ آ گئی بات؟ تو فما ظنک، تیرا کیا خیال ہے، فی ترک امر من، اس ذات کے امر کو ترک کرنے میں، اوجدک من العدم، جس نے تجھے وجود دیا عدم سے، وادر علیک، اور بہایا، برسایا تجھ پر، شابی بن نعمتوں کی بارش کو۔